جامعہ الرشید کے مفتی عبدالرحیم صاحب چاہتے ہیں کہ مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیا کا مطالبہ یہ ہے کہ مدارس سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہونے چاہیے۔ مفتی ابو لبابہ شاہ منصور: ہم دونوں پہلو کا جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ لینے سے پہلے بتا دوں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک مدارس سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوتے چلے آ رہے ہیں اور سکون سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب آئیے جائزے کی طرف۔ مدارس اگر وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو پہلا فائدہ یہ کہ سرکاری فنڈ کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ مدارس کے اسناد کی مقبولیت میں اضافہ متوقع ہے۔ حالانکہ یہ دونوں فائدے فرضی ہیں، مدارس کو چھوڑیے سرکاری تعلیمی اداروں کو فنڈ دستیاب نہیں، مدارس کو کک ملے گا۔ مدارس کے اسناد کی دور کی بات ہے، خود یونیورسٹیز کے فاضل کلرک کی پوسٹ کے لیے ترس رہے ہیں۔ جبکہ نقصانات میں سے پہلا نقصان یہی کہ سرکار کی مدد لے کر مدارس کی آزادی سلب ہو جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ کہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم دونوں میں مدارس کی خود مختاری ختم ہو جائے گی، ایک سکول اور کالج کی طرح سرکار کا نظام اور نصاب اپنانا پڑے گا۔ تیسرا نقصان یہی کہ جن سٹیک ہولڈرز نے پاکستان کے عصری نظام تعلیم کو داں پہ لگا دیا ہے، وہی لوگ مدارس کے نظام کا کباڑہ کر دیں گے۔ چوتھا نقصان یہی کہ مدارس کو رجسٹریشن، رینیول اور آڈٹ کے ان مشکل ترین مراحل کا سامنا کرنا ہوگا جس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آج سے کوئی 20 سال پہلے جامعہ الرشید کے اپنے البیرونی اسکول کے رجسٹریشن پہ 1 سال کا عرصہ لگا تھا۔ اس وقت بھی صرف کراچی جیسے شہر میں 5000 سے زائد اسکول رجسٹریشن سے محروم ہیں، 4 سالوں سے ان کی فائلیں پینڈنگ میں ہیں۔ پانچواں نقصان یہی کہ اب مدرسے کے لیے کسی قسم کی فنڈنگ اور ذرائع آمدن پیدا کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے، جیسا کہ ایک اسکول اور کالج والے چندہ نہیں کر سکتے، مدرسوں کا بھی یہی ہوگا۔ چھٹا نقصان یہی کہ مدرسے کا کردار محدود ہوگا، اس طرح کہ اب صرف تعلیمی سرگرمی تک محدود رہیں گے، یہاں تک اب کہ مدرسے کی مسجد بھی مدرسے کے دائرہ اختیار میں نہیں آ سکے گی۔ ساتواں نقصان یہ کہ کسی بھی قومی ایشو پہ موقف دینے میں مدرسہ کا دارالفتہ آزاد نہیں ہوگا، جو سرکار کا موقف ہوگا وہی مدرسے کو اپنانا پڑے گا۔ مدرسہ اگر سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوگا تو پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اس کو سرکار کی معاونت میسر نہیں ہوگی۔ دوسرا نقصان یہ کہ مدارس کے اسناد کو کماحقہ مقبولیت نہیں ملے گی۔ حالانکہ یہ فرضی نقصانات ہیں، کیونکہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کی صورت میں بھی مدرسہ کو سرکاری فنڈ اور مدرسے کے فاضل کو ملازمت ملنے کی کوئی ضمانت نہیں، جبکہ فوائد اس کے مقابل زیادہ ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ مدارس اپنے نصاب تعلیم میں آزاد رہیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ مدارس اپنے نظام تعلیم میں آزاد و خود مختار ہوں گے، تمام تعلیمی، تربیتی، تدریسی اور امتحانی ضابطے اپنے ماحول کے مطابق طے کریں گے، صرف وفاق المدارس کے امتحانی نظام کی کوئی نظیر دنیا بھر میں موجود نہیں۔ تیسرا فائدہ یہ کہ مدارس اپنے ذرائع آمدن پیدا کرنے میں آزاد ہوں گے اور دستیاب وسائل کے مطابق کام کرنا ممکن ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہی کہ رجسٹریشن اور آڈٹ کے نظام میں سرکاری دفاتر کی مروجہ پیچیدگیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، جو ہوگا بھی سادگی سے ہوگا۔ پانچواں فائدہ یہ کہ مدارس کا کردار وسیع رہے گا، ایک مدرسہ اگر چاہے تو مدرسے کے ساتھ ٹرسٹ، مسجد، یتیم خانہ، لنگر، ڈسپنسری، ناداروں بیواؤں کی کفالت، قدرتی آفات میں متاثرین کی بحالی، ایمبولینس سروس کی فراہمی جیسی درجنوں سرگرمیاں آسانی کے ساتھ جاری رکھ سکتا ہے، جبکہ مدرسہ اگر سکول کالج کی طرح وزارت تعلیم کے تحت چلا جاتا ہے تو وزارت تعلیم کے تحت ان جیسی سرگرمیوں کا کوئی امکان نہیں۔ چھٹا فائدہ یہ کہ قومی اور سرکاری ایشوز پہ مدرسہ کھیل کر اپنا موقف دے سکے گا، قوم اور عوام کی بہتر رہنمائی میں آزاد ہوگا۔ یہ جتنے بھی فوائد اور نقصانات گنوائے گئے ہیں، وزارت تعلیم اور سول سوسائٹی ایکٹ کے دائرے کو سامنے رکھ کر گنوائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فوائد و نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سوال یہی کہ پچھلے 70 سالوں سے مدارس اس انداز میں کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، تو تعلیم کی ناکام وزارت کے تحت مدارس کو دینے کے تجربے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی نالائق وزارت کے اسی وزارت نے 2019 میں مدارس کے ساتھ رجسٹریشن کا معاہدہ کیا ہے، آج تک رجسٹریشن کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ یہ بھی مقرر بتا دوں کہ 2019 میں مدارس نے وزارت تعلیم کے ساتھ الحاق کا معاہدہ کیا تھا، ماتحت کرنے کا معاہدہ نہیں تھا، دونوں میں فرق واضح ہے، اور وہ بھی اس مجبوری کے تحت کیا تھا کہ حکومت مدارس کو وزارت داخلہ کے تحت لے جانا چاہتی تھی، مدارس نے A1 eligibility قبول کرنے کے درجے میں اس کو قبول کیا تھا، ورنہ آج بھی مدارس کا فائدہ سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن میں ہے، جس کی بات اتحاد تنظیمات مدارس اور مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔